میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ بھی زندگی کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ کبھی دل سے دعا مانگی مگر ایسا لگا جیسے قبول نہیں ہو رہی، کبھی روزگار کی تنگی نے تھکا دیا، کبھی قرضوں کا بوجھ دل پر بڑھ گیا، کبھی سکون کے لیے ترس گئے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں رحمتیں اور زیادہ قریب آ جاتی ہیں، جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایسا ہی دن ہے 12 ربیع الاول کا، وہ دن جب اللہ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ یہ دن خوشیوں کا بھی ہے اور قبولیت دعا کا بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں، دعائیں پوری ہوں اور دل کو سکون ملے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گی جن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے، رات کا وقت ہے، آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، پرندے خاموش ہیں، اور اچانک دنیا کو سب سے بڑی خوشخبری ملتی ہے۔ وہ دن آتا ہے جب اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب اندھیروں میں روشنی اتری، جب غموں میں سکون آیا، جب دنیا کو اصل ہدایت ملی۔ یہی ہے 12 ربیع الاول کا دن۔ ہم آج جس موضوع پہ بات کرنے آئے ہیں، ہماری آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہے کہ آج کی رات یا 12 ربیع الاول کے دن کون کون سے ایسے اعمال کیے جائیں کہ جس سے ہماری تمام پریشانیاں بھی دور ہوں اور ہماری مشکلات آسان ہوں، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور ہماری تمام حاجتیں پوری ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم محبت کے پیغام پہ بات کریں گے، جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کا جو پیغام ہے، جو دنیا میں جس انسان سے آپ کو جس سے بھی محبت ہوگی، آخرت میں قیامت والے دن وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایک دن ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس زیادہ نفل نمازیں اور روزے نہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں تو ہماری سب سے بڑی حاجت جنت میں ان کا ساتھ پوری ہو جائے گی۔ جی بالکل، یہ سب سے جو بڑی حاجت ہے، یہ اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ درود شریف کی طاقت بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا کیوں زیادہ ضروری اور اہم ہے، اور 12 ربیع الاول والے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا کیوں بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زیادہ وقت دعا میں آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری فکریں کافی ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کے دن کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ یہ درود آپ کی حاجتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹا درود پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ درود ابراہیم کی بھی نیت کر کے اپنی اس دن کی جو حاجت ہے وہ ضرور آپ پوری کروا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ اس دن قرآن پاک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، وہ بھی جانیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے تو اللہ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، اور تمہارا رب تمہیں نہ چھوڑے گا اور نہ ناراض ہوگا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ رب کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا،
لہٰذا آپ اس دن 12 ربیع الاول کے دن سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں اور اپنے جو بھی غم ہیں، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر کے جب آپ سورۃ الضحیٰ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے جو تمام غم ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آپ اس دن سورۃ یاسین کی بھی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ سورۃ یاسین قرآن دل کو سکون دے گا۔ اگر آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے قرآن کی تلاوت ہے آپ کے دل کو ضرور سکون دے گی اور حاجتیں بھی آپ کی ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ تو 12 ربیع الاول کے دن جو بھی سورۃ الضحیٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے جو بھی غم ہے، پریشانی ہے یا جو بھی حاجت ہے، اس نیت سے یہ دونوں صورتیں پڑھے گا انشاءاللہ ان کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اب اس دن آپ کو جو صدقے کا راز ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ 12 ربیع الاول والے دن صدقہ کرنے کی بہت ہی فضیلت ہے، کیونکہ ایک بزرگ فرماتے تھے میں نے جب بھی کوئی حاجت اللہ سے مانگی تو پہلے صدقہ دیا پھر دعا کی اور کبھی دعا رد نہیں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو کوئی بھی چھوٹا سا صدقہ کریں، چاہے روٹی، پانی یا کچھ روپے، یہ عمل آپ کی دعاؤں کو اوپر لے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس نیت سے آپ نے سورۃ یاسین کی بھی تلاوت کرنی ہے، سورۃ الضحیٰ کی بھی، اور آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ صدقہ کر کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور آگے آ جاتے ہیں ہم نماز حاجت کی طرف۔ یہ عمل آپ اگر 12 ربیع الاول والے دن تہجد میں اٹھ کے کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا جو ہے نا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا جو بھی آپ کی حاجت ہے، دعا ہے، وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو اس لیے نماز حاجت کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، یا 12 ربیع الاول والے دن آپ کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا حاجت پوری کرنے کے لیے بہترین راستہ نماز ہے۔ 12 ربیع الاول کو وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار پڑھیں، پھر دعا کریں۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ عمل کیا، میری حاجت پوری فرما، آمین۔ جی آپ نے یہ جو نماز حاجت کا عمل ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اس سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے میدان میں لہو لہان تھے، پتھر مارے گئے، خون بہہ رہا تھا، لیکن کیا دعا کی، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک جائیں تو وہ ہماری ہر حاجت پوری کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات دل سے رونا، اللہ کے سامنے جھکنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے لازمی یہ کرنا ہے، آپ نے 12 ربیع الاول کی رات میں بھی اللہ سے خوب رو کے دعا کرنی ہے، اللہ سے استغفار کر کے دعائیں کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وسیلہ، نبی کریم کا وسیلہ دے کے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ جتنا بھی یہ جو میں نے عمل بتایا ہے اگر آپ بالکل اکیلے میں تنہائی میں کریں گے تو تہجد کا ٹائم بہت بہتر ہے، باقی آپ یہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں 12 ربیع الاول والے دن، لیکن 12 ربیع الاول والے دن سارا دن آپ خوب زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی کثرت کریں انشاءاللہ، پھر صدقہ خیرات کریں اور آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، 12 ربیع الاول کا دن صرف خوشی منانے کے لیے نہیں بلکہ یہ دن عمل کرنے کا ہے۔ اگر ہم درود پڑھیں گے، قرآن سے جڑیں گے، صدقہ کریں گے، نماز پڑھیں گے اور دل سے دعا کریں گے تو یقین مانیں ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو بھی میرا مسلمان بہن بھائی یہ عمل کرے گا وہ لازمی کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں اور اپنی حاجت کے لیے کمنٹ بھی کریں، انشاءاللہ ان کے لیے خاص دعا کی جائے گی۔ اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو بھی حاجت مند بہن بھائی ہے وہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کو لے کے اسی طرح
طرح نماز حاجت ادا کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، صدقہ خیرات کریں، درود و سلام پڑھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہر پریشانی سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔